بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة یرجون تجارة لن تبور صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، محض اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم سب ایمان کی روشنی میں مذہب اسلام کی جہاں مختلف ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے اپنی اپنی توجہ اور طلب کے بقدر اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اترنے والی رحمت مسلسل کا میرے دوستو ہم سب مشاہدہ بھی کر رہے ہیں اور اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں۔ اس رمضان کے بارے میں یعنی رمضان المبارک کے بارے میں کوئی خاص اس مہینے کا مراد نہیں ہے، ہر سال یہ مہینہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو سرکش شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، مردۃ الشیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بالکل ہم مشاہدے میں بھی میرے دوستو لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جن کو بہت کم عبادت کرنا نصیب ہوا کرتا ہے عام دنوں میں، وہ بھی اپنی عبادتوں کا گراف بڑھا لیتے ہیں، اور جو بالکل بھی عام مہینوں اور دنوں کے اندر روزے اور نماز سے، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ سے بہت زیادہ جن کو دلچسپی نہیں تھی، وہ بھی رمضان المبارک کے اندر تمام کار خیر میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لیتے ہیں۔ اس سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ واقعی کچھ تو تبدیلی ہوتی ہے، کچھ تو بدلاؤ ہوتا ہے۔ وہ وہی ہے کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے، پیاسا رہنے کی وجہ سے ایک تو ہم اپنے نفس کے اوپر قابو یافتہ ہوتے ہیں، اور نفس جو ہمیں بہکی بہکی باتوں کی طرف ترغیب دینے کی ہمہ وقت کوشش کرتا ہے، اس کا زور روزہ رکھنے کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، اور دوسرے مردۃ الشیاطین کو پابند سلاسل من جانب اللہ کر دیا جاتا ہے۔ ایمان والوں کو روزہ رکھنے اور نیک اعمال کرنے کے لیے
جو یہ رکاوٹیں شیطان ابلیس اور اس کے چیلے کرتے رہتے ہیں، ان میں جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بالکل یہ بات مشاہدے میں آتی ہے اور صاف نظر آتی ہے میرے دوستو۔ تو اللہ کا یہ فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نواز کر کے اس ماہ مبارک کے اندر مختلف کار خیر کی ذمہ داریاں نبھانے کی ہم سب کو اللہ نے طاقت اور قوت بخشی ہے۔ نہ جانے ہمارے کتنے اعزاء، اقارب، دوست اور احباب تھے جو اس رمضان کی آمد سے پہلے تک ہمارے شانہ بشانہ تھے، ساتھ ساتھ تھے، مسجدوں میں بھی آیا کرتے تھے، لیکن وہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نہ جانے ہمارے کتنے احباب ایسے تھے جو ہیں اس دنیا میں آج بھی، لیکن ان کے پیروں میں طاقت نہیں، انہیں بیماریوں نے آ کر کے گھیر لیا، وہ صاحب فراش بن گئے، بیمار ہو گئے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، تراویح کی طاقت نہیں، نمازوں کی حاضری کی طاقت نہیں، وہ مسجدوں کے اندر صفوں میں آ کر شامل ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ ان سب کو شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرمائے ہمیں سب کے لیے میرے دوستو۔ جو اس دنیا سے جا چکے ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، بلندی درجات کی دعا کریں۔ ہم سب کو بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، کوئی اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے میرے دوستو نہیں آیا۔ اور اسی طرح ہمارے کتنے دوست اور احباب ہیں جو بے قصور جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگیاں گزارنے کے اوپر مجبور ہیں۔ ایسے محروسین کے حق میں، ایسے محبوسین کے حق میں جنہیں بے قصور جیلوں کے اندر ٹھونس دیا گیا ہے، میرے دوستو ان کے حق میں ہم دعا کریں، اے اللہ ان کی باعزت رہائی کے انتظامات مہیا فرما، مقدر فرما، اے اللہ ایسے لوگوں کو جلد از جلد آزادی کی فضا میں سانس لینے کے جو اسباب اور ذرائع ہو سکتے ہیں اسے مہیا فرما۔ آپ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے اندر میں نے پہلے ہی ہفتے میں، چونکہ 2 ہفتہ میرا درمیان کا مدرسے کے لیے کہیں اور رہتا ہے ہر رمضان میں، پہلا جمعہ اور آخری جمعہ الحمدللہ رمضان المبارک کا اپنی ہی مسجد کے اندر عام طور پر ہوا کرتا ہے۔ میں نے حدیث پڑھ کر کے بتایا تھا اور آپ سب کو معلوم بھی ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر کوئی نفلی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نفلی عمل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور جب بندہ فرض ادا کرتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرض کے ثواب کو 70 فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ نیکیاں کمانے کے لیے یہ موسم بہار گویا کہ ماہ رمضان المبارک ہوتا ہے، ہر نیکی کا میرے دوستو بھاؤ بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو امت کا اکثریت طبقہ اس بات پر عمل پیرا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ کا کم از کم حساب کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس برکت کو، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اور ایک فرض کے ثواب کو 70 فرض کے برابر اپنے پروردگار سے میرے دوستو ضابطے کے مطابق کم از کم وصول کرنے کے لیے بندہ، مومن بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم رمضان میں اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں۔ حساب میرے دوستو ہم کر لیا کریں، زکوٰۃ کا ادا کر دینا اسی ماہ مبارک کے اندر پائی پائی یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے میرے دوستو؟ زکوٰۃ
माल नामी के ऊपर जो ज़रूरियात असलिया से ज़ायद हो, जब साल गुजरता है तब ज़कात वाजिब होती है। वो कभी भी किसी महीने में भी हो सकता है। अभी तक हम मालिके निसाब नहीं थे, आज हम मालिके निसाब हो गए और फिर उस निसाब नामी के ऊपर साल आइंदा आकर के जब मुकम्मल हो गया तो आज हमारे ऊपर ज़कात का अदा करना उस माल के ऊपर फर्ज हो जाएगी। बल्कि जो भी माल उस निसाब के अंदर मिलता जाएगा आखिरी दिन तक सबको हिसाब के दिन शामिल करके ज़कात 2.5% राहे हक के अंदर खर्च करना फर्ज हो जाएगा। और मेरे दोस्तों, आप जानते हैं किन किन मालों को नामी कहा जाता है और किन को मिला करके एक साथ जोड़ करके ज़कात का हिसाब लगाया जाता है। सोना है, चांदी है, रुपया पैसा है और तिजारत का सामान है। ये चीजें हैं, अगर थोड़ी थोड़ी सब कुछ है, कुल मिला करके भी अगर निसाब के बकदर माल पहुंच जाता है जिससे हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं। अगर खरीदना चाहें, थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़ा सा रुपया पैसा है और थोड़ा सा माले तिजारत है, अलग अलग जिसको भी देखते हैं तो कोई निसाब के बकदर नहीं है। 7.5 तोला सोना भी नहीं, 52.5 तोला चांदी भी नहीं है। 52.5 तोला चांदी जितने पैसे से खरीदी जा सकती है उतना पैसा भी नहीं है। पूरा माले तिजारत बेच करके जब पैसा देखते हैं तो इतना पैसा नहीं बन पाता कि 52.5 तोला चांदी उससे खरीदी जा सके। अलग अलग जब देखते हैं तो कोई बकदर निसाब नहीं है। लेकिन जब सबको एक साथ मिला देते हैं तो सबकी कीमत का जब हम अंदाजा लगाते हैं तो 52.5 तोला चांदी खरीदे जाने के बकदर अगर वो कीमत और वो माल पहुंच जाता है तो वो निसाब बन जाता है। मेरे दोस्तों, उस पर जब साल गुजरता है तो ज़कात वाजिब होती है। तो वो रमज़ान में भी आ सकता है मौका, वो गैर रमज़ान में भी आ सकता है मौका, लेकिन उम्मत रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़कात देने का, ज़कात का हिसाब करने का एहतमाम करती है और एक बरकत व फजीलत हासिल करने की तमन्ना और आरज़ू लेकर के वो करती है। यकीनन करना चाहिए, हमें एक तारीख तय कर लेनी चाहिए चाँद के हिसाब से। हमारी, मेरे दोस्तों, ये जो तारीख है चाँद की, इसी से हमारा निसाब तय होना चाहिए। इसी से हम ईद मनाते हैं, इसी को देखकर बकरा ईद आती है, इसी को देख करके आशूरा के रोज़े रखते हैं, शाबान की 15वीं का रोज़ा रखते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे दोस्तों हमारी चाँद की तारीखों से वाबस्ता हैं। तो ज़कात देने में भी हम चाँद की तारीख को मलहूज़ रखा करें। 15 रमज़ान मिसाल के तौर पर हमने पकड़ लिया, 1 रमज़ान पकड़ लिया, 5 रमज़ान पकड़ लिया, 25 पकड़ लिया, ये सब रमज़ानुल मुबारक की तारीखें हैं। किसी एक तारीख को तय कर लिया करें और उस तारीख में अपने पूरे माल का हिसाब कर लें। हमने जब हिसाब लगाया तो हमें पता चला कि इस वक्त तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो बैलेंस है या जो हमारे घर के गल्ले में है या घर के कबाट में है, सब पैसा हमने देख लिया। 5 लाख रुपए माशाअल्लाह हमारे पास मौजूद है कुल मिला। लेकिन हमें ये भी पता है, हिसाब के रजिस्टर में ये लिखा हुआ है कि इसमें से फला को इतना, फला को इतना, फला को इतना, सबको हमें देना है। देने के बाद हम जब देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 लाख रुपया बचता है। तो उस 3 लाख रुपए के ऊपर 2.5% के हिसाब से 7,500 रुपया ज़कात, ये हिसाब हमारा आज बन गया। अब हमारे पास रमज़ानुल मुबारक के अंदर, मेरे दोस्तों, जब आपने अपनी ज़कात के हिसाब का एक मन बनाया रमज़ानुल मुबारक के अंदर, तो अकाबिर बुजुर्गों ने
ایک طریقہ اہل مدارس کے لیے رمضان المبارک کے اندر یہ بھی بنا لیا کہ رمضان میں اہل ثروت کے پاس، مالداروں کے پاس وہ جائیں، چونکہ چھٹی کا یہ موسم رہتا ہے رمضان المبارک میں، مدارس اسلامیہ کے اندر چھٹی رہتی ہے تو تعلیم کا کوئی حرج نہ ہونے پائے، اس لیے رمضان المبارک کے اندر علماء، اکابر، میرے دوستو، اہل مدارس، تحریکوں اور تنظیموں کے ذمہ داران اور منتسبین اسی ماہ مبارک کے اندر ثروت مندوں، دولت مندوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ان کی زکوٰۃ کو وصول کرنے کا ایک اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے لینے اور دینے والوں کا ایک، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک طریقہ ایجاد کیا اور الحمدللہ اسے خوب فروغ ملا اور اس سے بڑی برکتیں میرے دوستوں حاصل ہوئیں، دونوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی، دینے والے کو مصرف میں لے جا کر کے پہنچانے کی ذمہ داری نہیں رہ گئی، لینے والا خود چل کر کے دروازے کے اوپر آتا ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ میرے دوستو خوب بہترین سلوک کا مظاہرہ کریں، کبھی ہاتھ پکڑ کر کے ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر 2 گھونٹ پانی، 2 کھجور کھلا کر کے افطار کرا کر کے ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ نہ جانے کیسے کیسے اکابر اولیاء اللہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر میرے دوستو ہمارے بازاروں میں، ہمارے گلیاروں میں، ہماری آبادیوں کے اندر آتے ہیں، جن کا قدم پڑنے کے لیے میرے دوستو اور دنوں میں اگر ہم چاہیں تو ہزاروں روپیہ خرچ کر کے بھی اگر بلائیں گے تو آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہے۔ ایسے اکابر بھی ہمارے دروازوں کے اوپر، ہماری آفسوں پر، ہمارے گھر گلیاروں کے اندر آ کر کے دستک دیا کرتے ہیں، تو ان کو میرے دوستو آپ اچھی طرح سے خوب نوازیے، اہل مدارس کو، تنظیموں کے ذمہ داروں کو آپ دیجئے، یقیناً اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، وہ راستے طے ہیں۔ قرآن کریم نے میرے دوستو اللہ کے راستوں کا یعنی زکوٰۃ کے مصارف کا تعین کر دیا ہے کہ ان مقامات کے اوپر آپ کی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہونا چاہیے۔ آپ معلومات کر کے اپنی زکوٰۃ ایسی جگہ پر ہی دیجئے جو خود مالک نصاب نہ ہو، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر ہے کوئی عزیز قریب لیکن اس کے بارے میں آپ کو یہ شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس تھوڑی سی سونے کی مقدار ہو، چاندی کی مقدار ہو، روپے پیسے ہوں اور یہ نصاب کا مالک ہو، اگر شبہ ہو جائے تو آپ دیجئے نا اس کو اپنے جیب کا مال۔ ان فی مالک حق سوی الزکوٰۃ، کیا صرف زکوٰۃ ہی سے امداد کی جا سکتی ہے انسانیت کی؟ نہیں، جو اپنا پڑوسی ہے جس کے بارے میں ہم بہت جانکاری نہیں رکھتے ہیں، اگر ہم اس کے بارے میں اس سے پوچھیں گے کہ آپ زکوٰۃ کب، تو اسے برا لگ جائے گا، پوچھ بھی نہیں سکتے۔ اپنا کوئی عزیز قریب ہے پوچھ بھی نہیں سکتے، لیکن ہمارا گمان غالب یہ ہو رہا ہے کہ اس کے پاس نصاب کے بقدر سونے اور چاندی کی مقدار، روپے اور پیسے کی مقدار ہو سکتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زکوٰۃ سے اس کو مت نوازیے، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو لوگوں کے حقوق ہیں۔ ان فی مالک حق سوی الزکوٰۃ، تم
اس مال سے جو خالص پیسہ ہے، جو زکوٰۃ کا نفلی صدقے کا جو پیسہ ہے، اسے آپ امیر کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہتر ہے کہ جو غریب ہو، نادار ہو، مفلس ہو، ان کے اوپر خرچ کیا جائے، لیکن آپ جان لیجئے کہ نفلی صدقہ کا پیسہ آپ مالک نصاب کو بھی دے دیں گے حسن نیت کے ساتھ، تو وہ بھی باعث ثواب بنے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے راستے اور مصارف کا تعین قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نفلی صدقات کا بھی اس کے اندر آپ اگر تذکرہ چاہیں تو ضمناً آپ مان سکتے ہیں کہ اس آیت کے اندر زکوٰۃ کا یعنی صدقہ واجبہ کا بھی اور صدقہ نافلہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بالکل آپ اس آیت کے اندر دونوں کو تسلیم کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، کوئی آپ میرے دوستوں روکنے کی بات نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اپنا مال لٹاتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے جیسی ہے، انبتت سبع سنابل، جس دانے نے زمین میں بو دیے جانے کے بعد 7 بالیاں اگا دی۔ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر دیے۔ اللہ کی قدرت اور اس کے خزانے میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کوئی کمی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اب تمہارے جذبات، تمہارا حوصلہ، تمہاری ہمت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے سبقت، یہ سب تمہارے ثواب کو 700 سے بھی 2 چند کر سکتی ہے، بڑھا سکتی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے یہ 700 سے بھی زیادہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بڑھا کر کے ثواب دے دیا کرتا ہے۔ یہ تو ضابطہ ہے، جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کرے گا 700 دانے کے بقدر اللہ تبارک و تعالی اسے واپس کریں گے، یہ ضابطہ ہے۔ لیکن اگر جذبات انگلائی لے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں سرمست ہو کر کے صرف اور صرف اس کی رضا جوئی کے لیے بندہ یہ کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا دیں گے، رائی کا پہاڑ بنا کر کے وہ واپس کریں گے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے میرے دوستو۔ تو ہم اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو، اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں حسن نیت کے ساتھ رضائے الہی کی جستجو میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نفلی صدقات سے لوگوں کی خبرگیری کریں۔ الحمدللہ ممبئی اور بھیونڈی کے لوگ اور اطراف کے لوگ کتنا نوازتے ہیں دینی مدارس کو اور دینی تحریکوں اور تنظیموں کے ذمہ داروں کو کہ اگر یہ کہا جائے کہ 60 سے 70% اخراجات کا جو بجٹ ہوتا ہے ملک کے اندر پھیلے ہوئے مدارس اور دینی تحریکوں اور تنظیموں کا، یہ اکیلے صوبہ مہاراشٹر خاص طور پر ممبئی، بھیونڈی اور اطراف کے لوگ ہی پورا کرتے ہیں، تو کچھ غلط نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ان کے کاروبار میں وسعت دی ہے تو ان کے قلوب کے اندر بھی بڑی کشادگی اور بڑی فراخ دلی سے ان کو نواز رکھا ہے، یہ دیتے ہیں غریبوں کو۔ اور آج مدارس، مکاتب کا قیام، مساجد کی تعمیر کا سارا کام اور نظام میرے دوستو سال بھر یہیں سے پورا ہوتا رہتا ہے۔ دینی تحریکوں اور تنظیموں کے اخراجات کی ذمہ داری بھی میرے دوستو یہاں کے لوگ بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑی پامردی کے ساتھ، بڑے ہمت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں
کہ اس ملک کے اندر ایک ہمارے بزرگوں کی سب سے قدیم اور نمائندہ تنظیم جمعیت علماء ہند ہے، جس کے اکابر کی تاریخ آپ پڑھیں گے ایک دم روشن اور تابناک نظر آئے گی۔ اس کے صدر اول کون تھے؟ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ، جنہیں مفتی اعظم ہند کا خطاب میرے دوستو اپنے زمانے کے اندر ملا ہو۔ کن کے خطوط پر یہ قائم ہوئی تھی؟ حضرت شیخ الہند اسیر مالٹا مولانا محمود حسن دیوبندی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جو ام المدارس کے بانی ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جو اپنے زمانے کے فقیہ النفس تھے، علمی شان میں بطل جلیل میرے دوستو، جن کو خطاب ملا ہوا تھا، حضرت شاہ عبدالعزیز، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے خطوط پر چلنے والے جو علماء اکابر اور اولیاء اللہ ہیں، ان بزرگوں کے منشا کے مطابق یہ جماعت قائم ہوئی تھی جو اس ملک کے لیے اور ملت کے لیے اپنے قیام کے دن سے لے کر کے آج تک انتہائی مفید اور کارآمد بنی ہوئی ہے۔ خاص طور پر ملت اسلامیہ کے لیے پوری پامردی کے ساتھ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں کرنے کی ہمت اگر کسی تنظیم کا ذمہ دار رکھتا ہے تو میرے دوستو وہ ہمارے بزرگواروں کی، ہمارے بزرگوں کی شخصیات ہیں، جن میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظلہ العالی، جن کا سایہ عاطفت الحمدللہ آج تک ہمارے اوپر قائم ہے، باقی ہے۔ ہم اپنے تمام اکابر بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے سایوں کو ہمارے سروں کے اوپر قادر قائم رکھے، پوری عافیت صحت کے ساتھ۔ یہ صاحبان کی طرح سے میرے دوستو ہمارے سروں کے اوپر ہیں۔ جس دن یہ اکابر نہیں رہیں گے، ملت اپنے آپ کو یقیناً یتیم محسوس کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر قادر قائم۔ ان کی خدمات کیا ہیں آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ جمعیت علماء ملک کے لیے، ملت کے لیے اپنے قیام کے دن سے لے کر کے اب تک کام کرتی چلی آ رہی ہے، اور اس کے عزائم اور منصوبے میرے دوستو یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت ہم کرتے رہیں گے۔ جب جنگ آزادی میں حصہ لینے کی باری آئی تو سب سے پہلے جمعیت علماء کے اکابر میدان کے اندر اترے، جو اس کا قیام بھی ابھی عمل میں نہیں آیا تھا، اسی کے قائم کرنے والے اکابر آپ کو مختلف محاذ پر انگریزوں کا چھکا چھڑاتے ہوئے ملیں گے۔ اور قیام کے بعد میرے دوستو سن 1919 سے لے کر کے سن 1947 کی بات ہو یا پھر سن 1947 جو آزادی کا دن ہے 15 اگست، اس وقت سے لے کر کے اب تک کی خدمات ہوں، سب روز روشن کی طرح سے آپ کے اوپر آیا ہیں۔ آپ آئے دن اخبارات میں، سوشل میڈیا پر، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر جمعیت علماء کی خدمات کو پڑھتے اور سنتے دیکھتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر بے قصور مسلم نوجوانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالے جانے کا جب ایک منصوبہ بنا لیا گیا تھا اس ملک کے اندر، اور من حیث الملت پوری ملت کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، آج کے 15 سال پہلے وہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی جیسا بطل جلیل ہی تھا جس نے دہلی کے دفتر میں بیٹھ کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ بس بے قصور ہونا چاہیے۔ جس مسلمان کو بھی یہ یقین ہے کہ مجھے بے قصور سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا ہے، وہ اپنا مقدمہ جمعیت کے حوالے کرے، جمعیت اس کے مقدمے کی پیروی کرے گی۔ ملک کے چپے چپے سے
حضرت والا کے دفتر میں کیسز آئے اور حضرت نے وکلا کا ایک مضبوط پینل، ملک کے چیدہ نمائندہ وکلا کا پینل آپ نے تیار کیا، اور اس پینل کے ذریعے ملک کی مختلف نچلی سطح سے لے کر کے اوپر تک کی عدالتوں کے اندر مقدمات کی پیروی کرنے کے لیے جمعیت علماء نے وکلا کی پوری ٹیم کھڑی کر دی، چاہے وہ سیشن کورٹ ہو، چاہے وہ لوور کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، اور سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات کی پیروی کرتے کرتے جمعیت علماء کو میرے دوستو ملت اسلامیہ دیکھ رہی ہے، کیا فروغ ملا، کیا طاقت ملی، اور دامن کے اوپر ملت کے جو ایک بدنما داغ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، الحمدللہ اس میں فرقہ پرست طاقتیں کامیاب نہیں ہو سکی، بلکہ یہ ٹھیکرا انہی کے سر کے اوپر پھوٹ گیا جا کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس تحریک کے، تنظیم کے نمائندوں کو ہمیشہ عزم اور حوصلے سے مالا مال فرمایا ہے۔ آج بھی پرعزم ہو کر کے جمعیت علماء اس میدان کے اندر کام کر رہی، کہیں زمینی یا آسمانی کوئی افتاد پڑتی ہے، سب سے پہلے جس تنظیم کی طرف مظلوموں کی، بے کسوں کی، بے بسوں کی نظر اگر اٹھتی ہے تو وہ جمعیت علماء ہند ہے میرے دوستو۔ اسی طرح جو نادار بچے ہیں جن کے پاس اپنے پڑھنے کے لیے فیس بھرنے کا پیسہ نہیں ہے، ان کے لیے اسکالرشپ کا اجرا کرنا اور علاج و معالجہ کمزور طبقات کے لیے ان کے اوپر بڑی رقم خرچ کرنا، کروڑوں کا سالانہ بجٹ ہے جمعیت علماء مہاراشٹر کا آپ کے۔ یہ انسانیت کے لیے بلا تفریق خدمت کرنے کو اس ملک کے لیے مفید اور کارآمد تصور کرتی ہے، فرقہ پرستی کو توڑنے کے لیے ہمیشہ یہ میدان میں کھڑی رہتی ہے، تو ایسی بابرکت ہمارے اکابر کی یہ تنظیم ہے میرے دوستو۔ عید کے بعد اس تنظیم سے وابستہ ہونے کے لیے ممبر سازی کا بھی موقع آئے گا۔ میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ صرف 2 روپے دے کر کے آپ باضابطہ جمعیت علماء کے ممبر بھی بن جائیں۔ یہ 2 روپے سے ممبری حاصل کرنا اپنے بزرگوں کی صف کے اندر شامل ہونے کے مترادف ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آج بندہ جس طبقے کو پسند کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ اپنی نشست و برخاست رکھتا ہے، جس کے ساتھ وابستہ رہ کر کے وہ اس دنیا میں جیتا ہے، کل میدان محشر میں بھی اس کا حساب و کتاب اسی طبقے کے ساتھ ہوگا۔ جو لوگ قارونیت کو پسند کرتے ہیں قارون کے ساتھ ہوں گے، جو لوگ فرعونیت کو پسند کرتے ہیں فرعون کے ساتھ ہوں گے، جو حامانیت کو پسند کرتے ہیں وہ حامان کے ساتھ ہوں گے، لیکن جو محمد الرسول اللہ آپ کے اصحاب اور بزرگوں، اسلاف اور اکابرین کے نقش قدم پر اس دنیا میں چل کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، کل میدان محشر میں بھی وہ انہی کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ان کے طفیل میں میرے دوستو ہماری بخشائش کا بھی سامان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اس مہینے میں اپنے رب سے پوری امت کے حق میں دعا کیجئے، جو موجود ہیں مظلومیت اور پریشانی کا شکار ہیں، ان کے حق میں اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگیے۔ اے اللہ ان مظلوموں کی پریشانیوں کو حل فرما، آج جو ان کے اوپر مظالم ڈھا رہے ہیں اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما، خائب و خاسر فرما، اگر مقدر میں ہے تو انہیں ہدایت نصیب فرما، ورنہ ان کے ناپاک وجود سے روئے زمین کو پاک و صاف فرما۔ مظلوموں کی اے اللہ جہاں کہیں بھی وہ رہتے اور بستے ہیں اے اللہ مدد فرما، اور جو اس دنیا سے ہمارے ماں باپ، ہمارے اعزاء اور اقارب امت مسلمہ کے جتنے
जितने भी मरहूमीन और मरहूमात जा चुके, ऐ अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके दरजात को बुलंद फरमा। हम दुआ करें और मौजूदा उम्मत के लिए भी मेरे दोस्तों सुरखरुई का सामान मेरे दोस्तों अपने परवरदिगार से मांगने की हम रात और दिन फरियाद करने की कोशिश करते रहें। तो इस तंजीम को मेरे दोस्तों ये फजीलत हासिल है कि ये सबसे कदीम है और उम्मत की नुमाइंदा जमात है वतन अजीज के अंदर। और रमज़ानुल मुबारक के आखिर जुमा के अंदर हमेशा ये मामूल रहा है कारी मोहम्मद मुसद्दिक साहब के मशवरे से और यहाँ के जिम्मेदारान के मशवरे से कि इस जुमा के अंदर जमीयत उलमा की खिदमात से मुतासिर होकर के लोगों के सामने अपील की जाए ताउन की कि हम भी इसके अंदर जो भी 10 रुपया 50 रुपया 100 500 1000 2000 5000 इसकी झोली में डाल सकते हैं, जरूर डालें। आज उन पर पड़ी हुई है, न जाने कब किसके ऊपर आन पड़े। अल्लाह सबको मुसीबत से बला से महफूज रखे। जमीयत उलमा मैदान में हमेशा उतरती रहती है। अल्लाह इसकी खिदमात को भी कबूल फरमाए और इसके कारपरदाजों की अरबाब बस्तो कुशाद की अल्लाह तबारक व तआला हिम्मत को मजबूती से जमा करके रखे ताकि ये मर्द मैदान बन करके काम करते रहें। दावत का निज़ाम एक निज़ाम है, तबलीग का निज़ाम एक निज़ाम है, अहले मदारिस व मकातिब का काम भी एक खुशनुमा काम है और अहले तसव्वुफ व सुलूक का काम भी अपनी जगह पर एक रोशन और ताबनाक काम है। हम सब मिल करके मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों हर एक को कंधा दे, सहारा बने, किसी के खिलाफ हमारी कोई आवाज न निकलने पाए। हमारा बिखराव और हमारा इंतशार ही मेरे दोस्तों हमारी रुसवाई का बाइस बना हुआ है। अगर हम सुरखरुई के साथ इस दुनिया के अंदर अपना मकाम बुलंद दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो इत्तेहाद, इत्तेफाक, यकीन महकम और ईमान कामिल के साथ जब इलाए कलिमतुल्लाह और रिज़ाए इलाही के लिए हम काम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हर मैदान के अंदर मेरे दोस्तों नुसरत और मदद दुनिया के अंदर हमारे ऊपर उतारेगा। अल्लाह हम सबको इस माह मुबारक की बची कुची साअतों से चंद अय्याम और शब अब बाकी रह गए हैं, कोताहियों के साथ जो गुजरे, अल्लाह कोताहियों को माफ फरमाए, टूटी फूटी नेकियों को अल्लाह कबूल फरमा ले। हम में से जिसके लिए भी मुमकिन हो सके वो किसी रात का या रात और दिन मिला करके आ करके एडमिट होने का मुअतकिब बन करके अल्लाह के दरबार में पड़ जाने का फैसला करने का हम सबको तौफीक अता फरमाए। या कम अज कम जब भी मस्जिद में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़ते हुए बिस्मिल्लाह दखलतु अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। एतिकाफ मसनून को आप नहीं पा सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों नफली एतिकाफ का सवाब तो आपको जब भी ये नियत करके आएंगे आपको मिल करके रहेगा। तमाम रातों को बेदार रह करके अपने रब को राजी करने, खुश करने के लिए कोशिश करें। यकीनन हमारी बदआमालियां ऊपर जा रही है बारगाह इलाही में, जो अजाब की शक्ल बन करके हमारे सरों के ऊपर लौटा दी जा रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसाइब और मुश्किलात से निमटने की तौफीक और सह करके अपने परवरदिगार से इसे दूर करवाने के लिए भीख मांगने की तौफीक मरहमत फरमाए और इस माह मुबारक के एक एक लम्हे की जो बचे हुए हैं खूब खूब कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जमीयत उलमा के अहबाब भी मौजूद हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद नासिर साहब और यहाँ के भी दोस्त और अहबाब झोलियाँ ले करके इंशाअल्लाह जमीयत उलमा के लिए ताउन की आपसे दरख्वास्त करेंगे। आप बाहर निकलते निकलते जमीयत उलमा की झोली में कुछ न कुछ डालते जाए। अल्लाह कबूल फरमाए, आपके कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाए।